جب سے ہم نے قرآن و سنت کا راستہ چھوڑ دیا ہے، آج ہم غلامی کی رسوائی اور ذلت کی دلدل میں پھنس گئے۔ بڑے ہمت کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ 77 سالوں میں ہمارے ملک پہ یہ بحث ختم نہیں ہو رہی تھی کہ سود کیسے ختم کیا جائے، سود کا متبادل کیا ہوگا۔ حکومت نے خود ہی اپنے آپ کو شکنجے میں پھنسایا۔ 26ویں ترمیم لے آئے۔ 26ویں ترمیم میں جمعیت علماء تنہا قوت تھی جو رکاوٹ بنی۔ اس ترمیم کے 56 نکات تھے۔ ان 56 نکات سے ہم نے حکومت کو 34 دفعات سے دستبردار کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس ترمیم میں ہماری تجویز یہ تھی کہ ایک آئینی عدالت قائم ہو جو سیاسی معاملات کے فیصلے کرتے، باقی عوام کے مقدمات دوسری عدالتوں کے حوالے ہو جائے۔ لیکن ہماری بڑی اپوزیشن کو کچھ حوالوں سے تحفظات تھے، ان کی تجویز پر ہم نے آئینی عدالت کے بجائے ایک آئینی بینچ کو اس ترمیم کا حصہ بنایا۔ یہ اپنے دوستوں کے مشورے سے، ان کے اصرار پر ہم نے ایک فیصلہ بھی اپوزیشن جماعتوں کے مشورے اور اعتماد کے بغیر نہیں کیا۔ تو پھر اثر نو لوگوں کو بے خبر رکھ کر نئے مسائل پیدا کیوں کیے جا رہے ہیں؟ ہم نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس بات کو آئین کا حصہ بنایا کہ 1 جنوری 2028 سے پاکستان کے اندر سود مکمل طور پر ختم کر دیا جائے۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ 2028 1 جنوری، اور میں نے کہا 2028 کا 1 جنوری آپ کو نظر آتا ہے، اور وہ جو سن 1947 سے آج تک وہ نظر نہیں آتا؟ اور یہ ہم نے نہیں کیا، یہ ہمارے شرعی کورٹ نے کیا۔ وفاقی شرعی عدالت نے 31 دسمبر 2027 تک سودی نظام کو آخری تاریخ دی، تو ہم نے کہا 1 جنوری 2028 سے ختم، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب اگر خدا نخواستہ اس ترمیم کو نقصان پہنچتا ہے تو سودی نظام کے خاتمے کے فیصلے کو نقصان پہنچے گا یا نہیں؟ وفاقی شرعی عدالت بظاہر تو اس کا نام عدالت، لیکن اس کے فیصلے کے کوئی وقت نہیں تھی۔ ایک سفید کاغذ پر اس کے فیصلے کے خلاف ایک اپیل آپ سپریم کورٹ میں پھینک دیں، اپیلٹ بینچ میں پھینک دیں، فیصلہ معطل، کوئی پابندی نہیں عدالت پر کہ اس فیصلے پر اپیل کا فیصلہ کب ہوگا۔ ہم نے یہ بات ڈال دی کہ وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ فوری طور پر مؤثر ہوگا، اور اگر اس کے خلاف اپیل ہوئی تو اپیل کا فیصلہ 1 سال کے اندر لانا لازم ہوگا، اور اگر 1 سال کے اندر فیصلہ نہ ہوا تو وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ خود بخود نافذ العمل ہو جائے گا۔ وفاقی شرعی عدالت میں اس کا اپنا جج اپنی عدالت کا چیف جسٹس نہیں بن سکتا تھا، ایک ریٹائرڈ جج کو لا کر اس کا چیف جسٹس بنایا جاتا تھا۔ ہم نے اس ترمیم کے اندر اس کورٹ کو طاقت دی اور یہ فیصلہ کیا اور آئین کا حصہ بنایا کہ وفاقی شرعی عدالت کے اپنے ججوں میں سے اس کورٹ کا چیف جسٹس بنایا جائے گا۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات رپورٹ بن کر آتے تھے، کمیٹی میں چلے جاتے تھے، آج تک کمیٹی سے کوئی سفارش واپس نہیں آئی تاکہ اسمبلی بحث کر سکے۔ اب ہم نے اسمبلی کے اندر اس کو زیر بحث لانے کو آئین کے ذریعے پابند کر دیا ہے کہ باقاعدہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات پر ایوان میں بحث کی جائے، کہ بحث ہوگی 2 فریق بن جائیں گے، پھر شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا تو آئین اجازت نہیں دیتا۔ اور اگر نیا کوئی مسئلہ آ جائے جس پر ہمیں شریعت کی رہنمائی چاہیے اور ہم چاہیں کہ یہ بات پہلے اسلامی نظریاتی کونسل میں جائے، تو پہلے اسمبلی کی 40% ممبران کی حمایت ضروری تھی۔ 40% ممبران ہاں کرتے تھے تب جا کر مسئلہ اسلامی نظریاتی کونسل میں جاتا تھا۔ اب ہم نے 40% کو کم کر کے 22% پر لے آئے ہیں کہ 100 میں اگر 22 اراکین نے کہہ دیا کہ بھئی یہ وہاں جائے تو پھر قانون سازی یہاں نہیں ہوگی، پہلے سفارشات کے لیے ادھر جائے گی۔ اس کو ہم ایک پیش رفت کہتے ہیں۔ اگر پارلیمنٹ میں ہم ہیں اور ہم نے کوئی پیش رفت کی ہے تو یاد رکھو میرے بھائیوں،
تمام مذہبی دنیا کو اکٹھا ہو کر اس کی حفاظت کے لیے ایک ہونا پڑے گا۔ جس طرح ہم نے پہلے روز ان حصوں کی متفقہ طور پر حمایت کی تھی، آج بھی ہم نے اسے متفقہ طور پر اس کا تحفظ کرنا۔ ہاں، حکومت نے کچھ اقدامات کیے بددیانتی کی بنیاد پر اور بدنیتی کی بنیاد پر۔ جو کام وہ آئین کے راستے سے نہ نکال سکا اور ہم نے ناکام بنایا، قانون کے ذریعے سے سادہ اکثریت سے انہوں نے وہ قانون سازی کے ذریعے نکالے۔ یہ بدنیتی ہوتی ہے۔ جب ایک دفعہ 2 دن پہلے ایک آئین پاس ہوا اور آئین میں ایک معاملہ طے ہو گیا، اس کے بعد اس کا احترام ضروری ہے۔ آپ نے فوری طور پر ایسے اقدامات کیے جو اس آئینی ترمیم کے روح کے منافی تھے۔ تم نے آئین کی توہین کی، تم نے پارلیمنٹ کی توہین کی ہے، تم نے پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت کی توہین کی ہے، اور سادہ اکثریت کے ذریعے سے تم نے بدنیتی سے قانون پاس کیے ہیں۔ تو ہمیں اس حوالے سے بھی حکومت کو نشانہ بنانا پڑے گا، حزب اختلاف کو وحدت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ اس احساس کے ساتھ ہم پاکستان میں سیاست کر رہے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر ہم کردار ادا کر رہے ہیں، آپ کی طرف سے ہم نمائندگی کر رہے ہیں۔ ہر چند کہ آپ ہمیں ووٹ تو نہیں دیتے۔ ایک دفعہ میں پنجاب میں کسی ضلع میں گیا تھا، میڈیا والے بیٹھے ہوئے تھے، مجھ سے سوالات کر رہے تھے۔ ہاں، بڑے جرت سے پوچھا مجھ سے، مولانا صاحب آپ نے اسلام کے لیے کیا کیا؟ میں نے کہا بھائی جان تم نے اسلام کے لیے کتنا ووٹ دیا ہے؟ کون سے والو، تمہاری غربت پر اور تمہاری پسماندگی پر تمہیں بلیک میل کیا جاتا ہے، تمہیں جاگیردار بلیک میل کرتا ہے۔ پھر تھانے میں تیرے ساتھ کون جائے گا؟ پھر اگر میں نے تھانے میں تمہیں پکڑ لیا تمہیں کون چھڑائے گا؟ جمعیت والو ذرا اپنی جان میں جان پیدا کرو، جمعیت والو اپنے اندر ذرا قوت پیدا کرو، غیرت پیدا کرو۔ مولانا امان اللہ صاحب اور خواجہ مدثر سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے اندر غیرت پیدا کرو۔ اگر کسی جاگیردار نے اور کسی خان نے ایک غریب آدمی کو تھانے میں لے جانے کی کوشش کی، اس کا ہاتھ پکڑ لو اور اس کے منہ پر 2-4 مکے لگا دو۔ جب تک تم ان جاگیرداروں کی، ان نوابوں اور خانوں کی غریب کے اوپر ظلم دیکھو اور آپ اس کو گریبان سے نہیں پکڑیں گے، آپ اس کا ہاتھ نہیں مروڑیں گے، تم غریب کو آزادی نہیں دلا سکو گے۔ اس لیے قوت بنو، اس لیے سیاسی قوت بنو۔ ہمارے ایک بزرگ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تم تہجد گزار بنو، 5 وقتہ نمازی بنو، لیکن اگر قوم کے اندر سیاسی شعور پیدا نہیں کرو گے تو ایک دن آئے گا جب آپ کے 5 وقتہ نمازوں پر بھی پابندی لگا دی جائے گی۔ انبیاء نے سیاست کی، علماء کرام نے ان کی سیاست کو پکڑا ہے اور آج تک اس شمع کو زندہ رکھا ہے۔ تو غریب کا ساتھ دو، غریب کو تحفظ دو۔ جب اس کا اعتماد پیدا ہوگا کہ آج ایک غریب نے غریب کو تحفظ دیا ہے اور ایک جماعت اتنی طاقتور ہو گئی ہے، اس کو کیا پڑی ہے کہ وہ ایک جاگیردار کی غلامی کرے گا؟ کمزوری کچھ ہم میں بھی ہے۔ ہمیں اپنے فرض کا احساس کرنا چاہیے، ہمیں اس محاذ پر اپنی حکمت عملی بنانی چاہیے۔ اور باقی صاف بات ہے کہ ہمارے الیکشنوں میں دھاندلیاں ہوتی ہیں۔ میں پی ڈی ایم کا صدر تھا، پی ڈی ایم ابھی تک ٹوٹی بھی نہیں ہے، لیکن اس کا صدر اپوزیشن میں ہے اور باقی پارٹیاں حکومت کر رہی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ دھاندلی ہے۔ اگر 2018 میں ہوئی تب بھی ہم نے نہیں مانی، اگر 2024 میں ہوئی تب بھی ہم نے نہیں مانی۔ ہم نے اپنے اصول میں تبدیلی نہیں کی۔ تو میرے محترم دوستو، انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ جدوجہد جاری رہے گا اور اس خطے میں تبدیلیاں آئیں گی۔ جمعیت علماء اسلام یہاں تبدیلیاں لائے گی، لوگوں میں شعور بیدار کرے گی، ہمت و مردانگی آپ کے اندر لائے گی اور آپ کے اندر ایک خود اعتمادی لائے گی، ملک کے اندر بھی اسلام کے لیے، باہر بھی امت اسلامیہ کے لیے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ سلسلے جاری رہے گی۔ اپنے اکابرین کے سلسلوں کو روکنا نہیں ہے، ان سلسلوں کو جاری رکھنا ہے ہم نے۔